کہ یہ جو فساد، مصیبتیں، پریشانی ہیں، بے سکونی ہیں، لڑائی ہیں، اولادوں کی نافرمانی ہیں، یہ جھگڑے، یہ سب کچھ جو ہے پھر بر البحر، یعنی اللہ نے پوری چیز کو کور کیا ہے، پورے معاشرے کو کور فرمایا اللہ تعالیٰ نے. خشکی میں ہو، جنگلوں میں ہو، درخت اپنا سمندروں میں ہو، اب تو آسمانوں تک معاملہ چل رہا ہے، ساری جگہ پہ جہاں کوئی وجوہات آ رہی ہیں انسان کے ساتھ، کہ پریشانی آ رہی ہیں، گھر میں آ رہی ہیں یا سوسائٹی میں آ رہی ہیں، یا شہر میں آ رہی ہیں، یا ملک میں آ رہی ہیں، یا قوم میں آ رہی ہیں، یا انٹرنیشنل آ رہی ہیں، یا پوری دنیا میں آ رہی ہیں، گلوبل سسٹم پر پوری دنیا کو اللہ نے کور فرمایا. اور آج آپ حال دیکھ لیں، گھروں سے شروع کریں تو میں خیال دنیا کے جو خبریں سننے بیٹھیں گے تو آپ شاید کوئی دنیا کا خطہ ایسا نہ ہو کہ جہاں عجیب و غریب واقعات دنیا میں ہوتے ہیں انسان کے. کہیں ایسا لگتا ہے کہ یار یہ کیا ہو گیا دنیا میں، یہ آگے یہ قتل ہی قتل ہے، یہ لڑائی ہیں. لوگوں کے مذہب کہاں گئے، انسانیت کہاں چلی گئی. گھروں سے لے کے آپ شروع ہو جائیں، گھر میں لڑائی ہوگی، کوئی فیصلہ نہیں کر سکے گا آپ کی لڑائی، سمجھ ہی کچھ نہیں آئے گا کیوں ہو گیا لڑائی، کس طرح ہو رہا ہے معاملات. ایسا ایک دنیا کے اندر طوفان مچا ہوا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں سبحان اللہ. ظہر الفساد فی بر البحر، اللہ تعالیٰ فرماتا. تو بھائی سیدھی بات تو یہ ہے کہ ساری دنیا کے اندر فساد ہو رہے ہیں، کوئی اس کی تشخیص نہیں کر سکتا، کوئی ڈاکٹر نہیں کر سکتا، کوئی انٹلیکچوئل آدمی نہیں کر سکتا، کوئی ذہین آدمی نہیں کر سکتا. لگے ہوئے سب، لیکن کہیں سے آپ دیکھیں سرا پکڑا گیا اب تک. مجھے تو کہیں نظر نہیں آتا کہ کہیں اس وجہ سے سکون آ رہا ہے، اس وجہ سے کنٹرول ہو رہا ہے، اس وجہ سے معاملات صحیح ہو جائیں گے. کہیں نظر آ رہا ہے، آپ بھی جانتے ہیں، اس دنیا کو بھی جانتے ہیں، گھروں سے باہر تک آپ دیکھ لیں. وجہ کیا؟ اللہ نے پہلے کہہ دیا کہ میں خالق، دنیا اللہ نے بنائی ہے، اور جو دنیا کا بنانے والا ہے وہی اس دنیا کو جانتا ہے کہ بیماری کیا ہے اور اس کا علاج کیا ہے. نہیں کر سکو گے تم، اللہ تعالیٰ کہتا ہے. جو میں کہتا ہوں میری بات کو سمجھو، اللہ تعالیٰ میری بات کو سمجھو. کیوں ہے یہ جھگڑا، وجہ اس کی کیا ہے، کس لیے فساد شروع ہو جاتا ہے آدمی، کیوں جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، کیوں ہی بے سکونی ہے دنیا کے اندر، اس کی وجہ کیا ہے اور کیوں ختم ہے. بما کسبت ایدی الناس، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آگے. آپ کیا دے رہے ہیں، اس کا ریزن بتا رہے ہیں کہ اس کی وجہ میں بتاتے ہیں. یا گھر میں کوئی فساد ہو رہا ہے آپ کا، یا بچے آپ کے نافرمان ہو رہے ہیں، یا کاروبار آپ کا ڈوب رہا ہے، صحت آپ کی خراب ہو رہی ہے، کاروبار آپ کا ختم ہو رہا ہے، پھر بڑھتے بڑھتے دنیا آپ سب لے جائیں آپ. اللہ کہتا ہے میں اس کی وجہ بتاتا ہوں. اب اللہ کی بتائی ہوئی وجہ کیا ہوگی بتا لیں بما کسبت ایدی الناس. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے، صرف وجہ یہ ہے اور کوئی وجہ نہیں ہے کہ تم نے اپنے اعمالوں کو ایسا کر لیا کہ سارے کے سارے جو اللہ کے حکم کے خلاف ہیں تمہارے اعمال. مین چیز اللہ نے بتا دی. تم نافرمانی کرتے ہو، حکم و دنیا کرتے ہو، کھاتے میرا ہو، پیتے میرا ہو، نعمتیں میری لیتے ہو، اور سب کو دیتا ہوں. ناس، یہ نہیں میں دیکھتا کہ یہ ہندو ہے، یہ سکھ ہے، مسلمان ہے، عیسائی ہے، یہودی ہے، نہیں، ساری میری مخلوق ہے، سب کو رزق پہنچاتا ہوں جب تک زندہ ہے. پوری ذمہ داری میں نے لی ہے، رب الناس ہوں. اور تم اپنے حالات دیکھو. اللہ تعالیٰ کہتا ہے بما کسبت ایدی الناس، کہ ساری یہ جتنی بھی گھر میں بھی ہے یا باہر جتنے بھی معاملات بنے ہوئے ہیں، اس کی ساری کی ساری وجہ میں نہیں چاہتا، کہ خود تم ہو جو کر رہے ہو. کیونکہ اللہ کی نافرمانی ہے گناہ، یہ سارا تمہارے گناہوں کے سبب سے ہے. کہ گناہ ایک ایسی چیز ہے جس وقت انسان گناہ کوئی کرتا ہے، بے شک ذرے کے برابر بھی گناہ کرتا ہے، تو وہ اس کے لیے جہنم کی آگ بن جاتا ہے. اسی وقت ایک دم ریئیکشن ہوتا ہے اس گناہ کا. کس طرح انسان زندہ رہ سکتا ہے، اس دنیا پہ چل پھر سکتا ہے، سانس لے سکتا ہے، جو اللہ کا نافرمان ہو.
کیسے، اس کی ہمت کیسی ہے؟ کوئی تصور کرے مجھے سکون بھی ملے، میرے بچے بھی صحیح ہوں، میرے کاروبار بھی صحیح ہوں، اور پھر خاص طور پہ وہ کہ جن کے گھروں میں قرآن بھی ہے، مصلے بھی لٹکے ہوئے ہیں، آب زمزم کے گلاس بھی پڑے ہوئے ہیں، کھجوریں بھی بڑی ہوئی ہیں، تسبیحیں بھی لٹکی ہوئی ہیں، سب کچھ ہے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ مکمل طور پر اللہ کی نافرمانی، جس سے اللہ تعالیٰ جن چیزوں سے نفرت کرتے ہیں، برا سمجھتے ہیں، بانگ دہر انسان اس کو بھی کرے جا رہا ہے. اور پھر رونا کیسا؟ جس نے پتہ نہیں کیا ہم نے کیا گناہ کیے، ہمیں سمجھ نہیں آتا. وہاں یہ ہے کہ ذرے کے برابر بھی انسان کیسے سوچ سکتا ہے کہ میں اللہ کی نافرمانی کر رہا ہوں، یہ اتنا بڑا، یہ تو اللہ نے مجھے منع کیا، میں وہ کام کر رہا ہوں. کہ جو تو نے اعمال جو تو نے کیے ہیں، ان اعمالوں کی ابھی یہ سزا تھوڑی، یہ تو ایک تھوڑا سا مزہ چکھایا ہے، اس کا تو یہ مزہ ہے. اگر حقیقت حال جو گناہ ہے تم نے کیے ہیں، اس کی سزا تو یہاں میں دے ہی نہیں سکتا، اس کی سزا تو آخرت میں ہوگی. تم تصور کر لو کہ تم اس سزا کو برداشت نہیں کر رہے جس کو میں مزہ کہہ رہا ہوں تمہیں چکھانے کا، تو اس سزاؤں کو کیسے برداشت کرو گے؟ مجھے بتاؤ. اللہ تعالیٰ کہتا ہے تو اللہ کا جو نافرمان ہے بھائی، تو دنیا کے اندر یہ تباہ ہے، ہر وقت مصائب میں مبتلا ہے، اور کوئی پوچھنے والا نہیں. چاہے کتنی دوائیں استعمال کر لے، مرض کی تشخیص میں بتایا نا آپ کو. تو اب کیا ہوتا ہے کہ جب ایسے حالات انسان پہ گزرتے ہیں تو وہ بھاگتا ہے اپنے حالات کو صحیح کرنے کے لیے. کوئی کسر اٹھا نہیں رکھا کہ شاید اس سے ہو جائے گا، جی فلاں ہو جائے گا. وظیفے، قرآن، پتہ نہیں چلے، اور پتہ نہیں کیا کچھ، جو کچھ کر سکتا ہے وہ کر رہا ہے. جادوگروں کے پاس، عاملوں کے پاس، نہیں جی یہ کرو، یہ پڑھو، نہیں جی یہ پڑھو قرآن کی آیت، فلاں پڑھو، جی آل عمران پڑھو. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کیسی بات ہے، یہ تو پکڑ میری ہے، تو مزہ میں تجھے سکھا رہا ہوں بچہ، تو کیسے کر سکتا ہے. اور یہ بھی میں اچھا یہاں پھر اگر لوگ ہو جائیں کہتے جی ہمارے ساتھ یہ کیوں ہے، اور بھی تو یہ کام کرتے ہیں. سبحان اللہ، ذکر اللہ کہتا ہے قل سیروا فی الارض، اس کے آگے آتا ہے قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان، حق پر کہ بھائی میں اللہ فرمان کہتا ہے کہ تم ذرا گھوم پھر کے دیکھو نا ذرا، کہ وہ لوگ جو تم سے پہلے چلے گئے ان کے ساتھ حشر میں نے کیا کیا، ان کی نافرمانی میں نے سزائیں ان کو کیا دی ہیں، تو وہ کیا بنے؟ کل سیروا فی الارض، کہ وہ تو عبرتوں کے نشان میں نے بنا دیے تمہارے لیے تاکہ تم سے عبرت حاصل کرو. خالق ہے، وہ مالک ہے، اس سے تو دنیا کانپتی ہے. جلال، اس کا جمال، اس کا کمال، کوئی سوچ سکتا ہے اس کے بارے میں کہ اس کا کوئی نافرمان اس زمین پہ پھر سکتا ہے کوئی؟ علاج بتا رہے اللہ تعالیٰ اس کی آیت، پوری آیت ختم کر رہا ہوں. آیت علاج کیا ہے؟ لعلہم یرجعون. سبحان اللہ، بولے سبحان اللہ. لعلہم یرجعون، کچھ علاج نہیں سوائے ایک علاج کے، لعلہم یرجعون. بس ایک علاج ہے کہ واپس یرجعون، واپس اپنی زندگی کو ٹرن کر اور میرے پاس آ بھی کس طرح؟ مکمل قیم دین کے اندر شامل ہو جا، مکمل دین میں میرے آ جا. سبحان اللہ، کوئی لمحہ بھی تیرا ایسا نافرمانی میں نہ گزرے، اور جس میں جو ٹیسٹ بھی اس میں آنا ہو تجھ پر، دین پہ قائم رہنے میں جو ٹیسٹ بھی تجھ پہ آنا ہو، جو امتحان بھی تجھ پہ آنا ہو، ہنس کے اس کو جھیل جا. سبحان اللہ. کیوں؟ کچھ بھی امتحان نہیں ہے، یہ امتحان ہی نہیں ہے، یہ تکلیف ہی نہیں ہے. مجھے اس دین سے کون چیز ہٹا سکتی ہے؟ بھوک، ننگ، پیاس، یہ تو کھائی نہیں. کیوں؟ یہ بہت جلد ان قریب سریع الحساب، میں اس ذات کے سامنے جانے والا ہوں جس نے میرا حساب لینا ہے. جب اس حساب کے ساتھ میں جاؤں گا تو جنتیں میرا انتظار کر رہی ہوں. مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں اس کے لیے اس ٹیسٹ میں فیل ہو کر چلا جاؤں.